رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عرض کرتے ہیں اے نانا جان، آپ کی ایک تسبیح پر میں اپنا ایک لخت جگر قربان کروں گا۔ جب آپ کی شریعت کو چھوڑا جا رہا ہوگا میں نہیں دیکھوں گا میرا علی اصغر قربان ہو رہا ہے، میں نہیں دیکھوں گا میرا علی اکبر قربان ہو رہا ہے، میں نہیں دیکھوں گا میرے 72 نفوس ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت کے لیے میں اپنا سارے کا سارا کنبہ قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد چاہو نماز کے ذریعے سے، واستعینوا بالصلاۃ، اللہ کی مدد مانگو نماز کے ذریعہ سے۔ جو نماز حضرت امام حسین نے پڑھی کائنات میں کسی اور نے نہیں پڑھی۔ جب شمر لعین حضرت امام حسین کی گردن پر سوار ہو گیا، ابھی وہ تلوار چلانے ہی والا تھا، حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے لعین ذرا بتا تو صحیح یہ وقت کون سا ہے؟ شمر کہنے لگا اے امام حسین یہ وقت تو نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، مجھے نماز ادا کرنے دے۔ حضرت امام حسین نے جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّلَاةِ، استعینوا، نماز کے ذریعے سے ابتدا اور اللہ سے مدد مانگو۔ اور جو نماز امام حسین نے ادا کی وہ کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، یا حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پر اپنا سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، آج بھی حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا مال لگا دیا، اپنی جان لگا دی، اپنی اولاد قربان کر دی۔ آج بھی رسول اللہ کی شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنا مال بھی نچھاور کرو، اپنی جان بھی نچھاور کرو، اپنی اولاد کو بھی نچھاور کرو۔ اور یہ ساری کی ساری قربانیاں دینے کے بعد اگر رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری مل گئی تو سودا بڑا سستا ہے۔ اور آج کے دور میں حسینی کردار کو جو زندہ کیے ہوئے ہے وہ یہی اللہ کا بندہ ہے اور یہی اللہ کا ولی ہے۔ حقیقت بات ہے، آپ حضرات نے دیکھے ہیں، علماء کرام کو بھی دیکھا ہے، پیران عظام کو بھی دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اللہ یاد آ جائے، اور فرمایا کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کی تابعداری میں ہے دیکھ لو اور سوچ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو تم دیکھتے ہو کہ وہ ہوا کے اوپر تیر رہا ہے، ہوا کی بلندیوں کو وہ چھو رہا ہے، ہوا کے اندر اڑے جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو وہ زندہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، فرمایا کہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے زمانہ کے اندر اگر کسی نے زندہ ولی دیکھنا ہے تو صوفی محمد اسلم کو دیکھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاسدار دیکھنا ہے، حضرت امام حسین کے پیغام کا پاسدار دیکھنا ہے تو حضرت امام عالی مقام کے فرزندان توحید کے یہ پروانوں کو دیکھ لیا جائے، یہ شمع رسالت کے دیوانوں کو دیکھ لیا جائے، یہ راہ طریقت کے دیوانوں کو دیکھ لیا جائے۔ آج جہاں نظر پڑتی ہے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ یوں ہی نہیں بن گئے، ابھی مجھ سے پہلے 2 برادران نے جو ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں یہ تھا نہیں،
یہ میرے اوپر جو رنگ چڑھا ہے یہ چڑھایا گیا ہے اور یہ اسی پیر طریقت نے رنگ چڑھایا ہے۔ آج یہ حقیقت بات ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو اور ایک پیر طریقت کا ایک فرزند اور پیر طریقت کا ایک پروانہ وہاں بیٹھا ہوا تو ہزاروں کے مجمع میں وہ پہچانا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو وہ سجائے ہوئے ہیں۔ اور در حقیقت میں حضرت امام حسین کا مشن یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، اور اس کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑتی ہے تو جان قربان کر دی جائے، مال کی قربانی کرنی پڑتی ہے تو مال قربان کر دیا جائے۔ آج قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب جو گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں پھر رہے ہیں، یہ کس لیے پھر رہے ہیں؟ کیا لالچ ہے؟ کیا آپ سے کوئی پاؤنڈ مانگتے ہیں؟ نہیں مانگا۔ آپ سے کوئی اور چیز مانگتے ہیں؟ نہیں مانگا۔ کبھی آپ سے کوئی ووٹ مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ اور پھر مقصد کیا ہے؟ آج کیتلی کی گلیوں میں یہ کیوں یہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرے رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ قبلہ عالم جس جگہ جاتے ہیں ان کا خلوص ایسا عظیم خلوص ہے، ان کی محبت ایسی عظیم محبت ہے کہ جس سے بھی ایک مرتبہ یہ نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ انسان بس انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ خدا بند ذوالجلال کی ہاں بدست دعا ہوں کہ رب کائنات اس عظیم اپنے ولی کی عمر کو عمر خضری میں تبدیل فرمائے، اور رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت فاضل نوجوان مقرر شیریاں حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عبدالرزاق صاحب خطیب اعظم وپرلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ خراج تحسین پیش فرمارے سن۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب علم محمد برکت عطا فرمائے۔ ہن دو بچے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی مختصر ٹائم دے وہ ہدیہ نعت پیش فرماسن۔ اس دن بعد آخری خطاب مفتی برطانیہ حضرت علامہ مولانا محمد ایوب ازاروی صاحب مرکزی جامع مسجد غوثیہ آف لوٹن ہوسی۔ اس کے بعد حضور قبلہ عالم تمام حاضرین دے واسطے جو دور و نزدیک سے آئے اور تمام حضور دی امت دے واسطے سلامتی بات جے دعا منگسن۔ اس کے بعد دوستانہ جس معمول ہے لنگر دا جس نے انتظام کیا وہ سی اعلان سی انہاں چیز دعوت دینا ہے۔ حضور قبلہ عالم دے منظور نظر خلیفہ مجاد محترم حضرت صوفی ارشد محمود صاحب جڑ کے کتلے رہنے والے سن، صوفی صاحب دے نقطۂ جگر محترم عزیزم برخدار واسم محمود صاحب آف لیڈز تشریف لیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شہدائے کربلا، خزان حضور خواجہ خواجگان، دربار علیہ شاد پور شریف۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ درود شریف۔ ہم
رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چور کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چور کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چور کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شہادت کربلا، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، کر لگی اچھی تو تیری جو پری اچھی لگی، کر لگی اچھی تو تیری جو پری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کون و مکان کی سادگی